सलाम ख़वातीन व हज़रात, मेरा नाम है अश्विन अफराद। मेरा नाम है तन्वी और हम आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं हमारे इस पॉडकास्ट में जिसका नाम है रूमी बेगू। इस पॉडकास्ट के ज़रिए रूमी की दास्तां आपके सामने पेश करने की हम तमन्ना रखते हैं। रूमी जैसी अजीम शख्सियत को आपसे मिलाने की और रूमी की शायरी, रूमी की कहानियाँ और रूमी की किताबें जैसे दीवान शम्स, मसनवी और उनके बाकी अदबियात से रूबरू कराने की और हमारी ओर से रूमी को फिर से समझने की इस पॉडकास्ट के ज़रिए हम एक कमसीन कोशिश करेंगे। तो चलिए आगाज़ करते हैं। नौले ای کن عاشقان درد محرومی بگو، پارسی گو ساعتی ساعتی رومی بگو. सलाम ख़वातीन व हज़रात, इस एपिसोड में हम आप सभी का इस्तकबाल करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखी रूमी की किताबी और रिवायती तालीम व तरबियत की दास्तां। अब आइए आगे देखते हैं एक होशियार शागिर्द से लेकर मौलाना बनने तक का रूमी का सफ़र। रूमी के उस्ताद हज़रत कमालुद्दीन ख़ुद हनाफी थे, यानी हनाफी मज़हब से ताल्लुक़ रखते थे। हनाफी यानी इस्लाम के 4 अहम मज़हब यानी सेक्ट में से एक है। तो इसी हनाफी मज़हब से मुतासिर रूमी भी अब अपनी तालीम मुकम्मल करके कुनिया पहुँच चुके हैं। दमिश्क और हलब से वापस आने के बाद एक बार फिर से अब बुरहानुद्दीन की सोहबत में रूमी दर्स व तदरीस में शरीक हो गए। इस दौरान अपने अजीज़ उस्ताद के साथ रूमी ने एक तरह की रस्म में हिस्सा लिया। उस ज़माने में ये रीति रिवाज और ये रस्में जो है वो कई सूफ़ी, आरिफ, जोगी, सन्यासी और वली किया करते थे। ये जैसे एक तरह की रियाजत है, यानी एक तरह से आपने जो भी इल्म हासिल किया है, जो भी ज्ञान पाया है, उसको एक तरीके से छोड़ देने की यानी अनलर्न करने की ये रस्म होती है। कुछ 100 दिनों तक ऐसी रस्म में शिरकत के बाद रूमी के पहले उस्ताद बुरहानुद्दीन को पूरी तरह से यकीन हो गया और वो मुतमईन हो गए कि अब उनके शागिर्द दुनिया में लोगों को राह दिखाने के लिए आमादा हो चुके हैं, तैयार हो चुके हैं। अपने प्यारे शागिर्द को आगोश में लेकर बुरहानुद्दीन बोसाजन हुए और उन्होंने रूमी से कहा कि अब यह दुनिया तुम्हारी मुंतज़िर है। अब तुमने वो तमाम इल्म हासिल कर लिया है और इसका नतीजा यही है कि अब लोगों की खिदमत में लग जाओ, उन्हें खुदा का रास्ता ढूंढने में और उस पर चलने में मददगार बनो। तो अब रूमी के लिए वक्त हो चला है अपने इल्म से ये जहां रोशन करने का। रूमी अब दर्स व तदरीस में यानी लेक्चर्स में लोगों को सीख देने में गर्क शुदा हो गए। कुनिया के लोग रूमी के दर्स सुनने आते, लेकिन रूमी के गौहर फशा अल्फाज का मुशाहिदा करने दूर दराज से भी लोग चले आते। इनमें से कई एक ही मुलाकात के बाद रूमी के मुरीद बन जाते। कुछ वक्त बाद लोग उन्हें मौलाना कहकर बुलाने लगे। उनके बेटे सुल्तान वलाद ने रूमी के ज़िंदगानी के इस पड़ाव के कई वाक़ियात अपनी किताब वलद नामा में नमूद किए हैं। वो कहते हैं, 10,000 اش مرید بی شدند گرچه اول ز صادق دور بودند و از گفتی ز جود بر منبر گرم و گران چو و از پیغمبر. یعنی ان کے مریدوں کی تعداد ہزاروں تک بڑھ گئی۔ رومی کے یہ درس اس قدر اثردار ہوا کرتے تھے کہ سلطان ولد ان کے درس کو نبی کے درس جیسا بتاتے ہیں، یعنی پیغمبر کے درس جیسا بتاتے ہیں۔ تو اس قدر رومی کے بیان اثردار تھے۔ رومی کے دور میں لوگوں نے رومی کے چلنے پھرنے کا جو طور تھا، جو بھی انداز تھا، ڈھنگ تھا، اس کو نمود کیا ہے۔
یعنی رومی کیسے دکھتے تھے، کیسے کپڑے پہنا کرتے تھے، ان کے دستار یعنی پگڑی باندھنے کا طریقہ کیا تھا، یہ سب مختلف تاریخ نویسوں نے قلم بند کر کے رکھ دیا ہے۔ ان میں سے کچھ بیان استعاری ہے یعنی میٹافریکل ہے، تو کچھ اصلی ہے یعنی لٹرل ہے۔ تو آئیے جان لیتے ہیں ایسے ہی کچھ بیان۔ افلاکی کی مانیں تو مولانا رومی پتلے تھے۔ افلاکی کہتے ہیں کہ ایک بار جب مولانا رومی حمام میں گئے تب آئینے میں خود کو دیکھ کر افسوس جتانے لگے کہ میں کتنا پتلا ہو گیا ہوں۔ ایک وقت میں رومی نہ کہ صرف پتلے ہو چکے تھے بلکہ بہت زیادہ تھک بھی چکے تھے۔ دن بدن کے درس و تدریس سے، سیکھنے اور سکھانے سے، اپنے روز کے واعظ سے یعنی لیکچر سے تھکتے جا رہے تھے اور پتلے ہوتے جا رہے تھے۔ رومی کے بارے میں افلاکی کا ایک اور بیان سنتے ہیں۔ روزی فقیہی از سر امتحان از مولانا سوال کرد کہ سگے اصحاب کہف چگونه بود؟ فرمود کہ زرد بود۔ ایک دن کسی نے رومی سے پوچھا کہ اصحاب الکہف کے ساتھ جو بھی سگ تھے یعنی جو بھی کتے تھے وہ کیسے تھے۔ یہ اصحاب الکہف کی ایک کہانی ہے جو قرآن پاک میں نمود ہے۔ اس کہانی میں 7 اصحاب یعنی 7 دوست دشمنوں سے چھپ کر ایک گفا میں چھپ جاتے ہیں اور ان کے وفادار کتے ان کا ساتھ دیتے ہیں۔ تو جب ان کتوں کے بارے میں پوچھا گیا، مولانا سے دریافت کی گئی، تو رومی نے فرمایا کہ ان کتوں کا رنگ زرد تھا یعنی پیلا تھا، زیرا کہ عاشق بود اور ہمیشہ رنگ عاشقان زرد باشد چنان کے رنگ من۔ کیونکہ رومی فرماتے ہیں سچے عاشقوں کا رنگ ہمیشہ زرد ہوتا ہے، میرے رنگ کی طرح۔ تو اس واقعے سے کچھ شناسہ ہوتا ہے کہ رومی کے رخ پر شاید ایک پیلے رنگ کی جھلک تھی۔ مولانا رومی کی نگاہوں کے بارے میں افلاکی کہتے ہیں رومی کی نگاہیں گہری تھی اور وہ جنہیں دیکھتے وہ شخص رومی کی آنکھوں کے نور سے نظریں نہ ملا پاتا۔ مولانا کی داڑھی کے بارے میں بھی کئی بیان نمود ہے۔ رومی کی داڑھی چھوٹی تھی، کتا تھی۔ کہتے ہیں کہ وہ اپنی داڑھی چھوٹی رکھنا ہی پسند کرتے تھے، چونکہ ان کا ماننا تھا کہ سچے قلندر اور عارف اپنی داڑھی چھوٹی رکھتے ہیں۔ آئیے اب مولانا رومی کے دستار یعنی پگڑی کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ رومی کے دستار بندی کا کچھ مخصوص طریقہ تھا جو باقیوں سے الگ تھا۔ ان کی دستار چھوٹی ہوا کرتی تھی لیکن کبھی کبھی ان کے کندھوں تک بھی آ جاتی تھی۔ ان کے جو پیرہن یعنی کپڑے تھے، لباس تھے، وہ ان کے جسم کے مقابلے بڑے ہوا کرتے تھے، اور خود مولانا رومی بھی اپنے غریباں کو بند رکھنا پسند نہیں کرتے تھے۔ تو یہ رومی کے بارے میں لکھے گئے ان گنت بیانوں میں سے کچھ گنے چنے بیان ہیں۔ یہ بیان الگ الگ کتابوں میں آپ کو ملیں گے، جیسے افلاکی کی لکھی ہوئی مناقب العارفین ہے یا پھر سلطان ولد کی لکھی ہوئی ولد نامہ۔ تو اب آپ جانتے ہیں رومی دکھتے کیسے تھے۔ تو اب حاضرین، ہم بھی رومی کے ساتھ لمبا سفر کر کے پہنچ چکے ہیں 1241 عیسوی میں۔ یہ وہ سال ہے جب رومی کے اول استاد برہان الدین محقق ترمذی اس دنیا سے گزر گئے۔ اب مولانا رومی اپنے والد اور اپنے استاد کا سلسلہ آگے بڑھا رہے ہیں۔ لیکن ابھی تک تمام لوگ جس رومی کو جانتے ہیں وہ کہاں ہیں؟ یہ مولانا رومی تو بس دین و دھرم کی، مذہب کی باتیں کر رہے ہیں۔ شاعری کرنے والے، غزل خواہ، رقاص رومی کہاں ہے؟ یہ کتاب پڑھنے والے اور کتابوں کی تشریح کرنے والے رومی ہیں۔ الفاظ کی آتش بازی کرنے والے رومی کہاں ہیں؟ یہ عقل کے ترانے گانے والے مولانا ہے۔ عشق کے نغمہ ساز عاشق کہاں ہے؟ جانتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں۔ آپ سبھی کے شکر گزار ہیں ہم
اس پوڈ کاسٹ کے اور ایپیسوڈز کے لیے ہمیں سبسکرائب ضرور کیجیے گا. اور ہاں، اگر آپ رومی کے بارے میں کچھ جانتے ہیں اور ہمارے ساتھ بانٹنا چاہتے ہیں تو ضرور ہمارے ساتھ شیئر کیجیے گا. ہم انسٹاگرام پر موجود ہے. ہماری ہینڈل کا نام ہے رومی ہے. تو چلیے آج کے لیے آپ سے وداع لیتے ہیں. بس اتنا یاد رکھیے، رومی ہے.